نماز کے مستحبات کا انشاءاللہ الکریم بیان ہوگا۔ مستحب کی تعریف، شریعت میں پسندیدہ عمل شریعت میں، مگر چھوڑنے پر ناپسندیدی نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء نے پسند کیا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کے مستحبات کیا ہیں؟ یعنی اگر یہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ثواب کو ترک کرنے کا ایک لاس تو ہے نا، کہ ثواب نہیں ملے گا، یہ بھی تو ایک نقصان ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا، یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز ہوگی نہیں۔ یعنی زبان سے تو کہہ رہا ہے، دل میں نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور دل میں تو ہے، زبان سے بھی کہہ لے تو یہ مستحب ہے۔ قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ، اتنا فاصلہ 4 انگل کا، یہ مستحب ہے۔ کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو، رکوع میں پشت قدم پر، پشت قدم کیا ہے سمجھیں گے؟ یہ قدم ہے تو یہ پشت ہے، قدموں کی اوپر والی جو جگہ ہے یہ پشت قدم ہے۔ اگر یہ قدم ہے تو اس کے اوپر والی جو جگہ ہے یہ۔ سجدے میں ناک کی طرف نظر کا رکھنا، قعدے میں گود کی طرف نظر رکھنا مستحب ہے۔ پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف، دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا، یہ مستحب ہے۔ نظر کرے کندھے کی طرف، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف، پہلے رائٹ شولڈر پھر لیفٹ شولڈر کی طرف نظر کرے، یہ مستحب ہے۔ منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا افضل ہے، مگر طاق 5 7 9 5 بار کہنا امام کے لیے مستحب ہے۔ امام تسبیحات کتنی بار کہے؟ 5 بار، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو دفع کرے، یعنی روکے، یہ مستحب ہے کہ نہ کھانسے۔ جماہی آئے تو منہ بند کیے رہے اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے۔ اگر اس طرح بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت اور غیر قیام میں الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، یا دونوں میں آستین سے۔ جماعی رکنے کا مجرب آزمایا ہوا مؤثر طریقہ یہ ہے، دل میں خیال کیجئے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعی نہیں آتی تھی، تو یہ بھی مستحب ہے کہ جماعی کو روکے۔ جب مکبر، یہ تکبیر کہنے والا مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کا کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ اقامت کے وقت کھڑے ہونے کی 4 صورتیں، یہ بڑی زبردست ہیں، واجب الحفظ جیسے کہتے ہیں نا لفظ، یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ اقامت کے وقت یعنی جب تکبیر کہی جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں تکبیر کہی جا رہی ہے۔ اس کی 4 صورتیں، امام مقتدی مسجد میں موجود ہیں تو حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے، اور ہمارے یہاں یہی صورت ہوتی۔ امام دوران اقامت پیچھے سے آئے گا تو جس صف کے پاس امام پہنچے وہ صف کھڑی ہو جائے۔ اگر امام دوران اقامت مثال کے طور پر اللہ اکبر ابھی یہی شروع ہوا تھا اور امام صاحب تھے پیچھے سے چوتھی صف میں، وہاں سے امام کھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور
وہ امام جہاں جہاں پہنچتا جائے پہلے پہلے وہ ساتھ ساتھ ہی کھڑے ہوتے جائیں۔ اگر دوران اقامت امام آگے سے آئے تو اسے دیکھتے ہی سارے مقتدی کھڑے ہو جائیں، ایک صورت یہ ہے۔ اچھا، اوپر بیان کی گئی تمام صورتیں اس وقت ہیں جب امام اقامت نہ کہہ رہا ہو۔ اگر امام ہی اقامت کہے اور وہ مسجد میں ہو تو جب وہ اقامت سے فارغ ہو اس وقت مقتدی کھڑے ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کہ امام مقتدی سارے مسجد میں موجود ہیں، اب مستحب ہے کہ جب مکبر کہے حی علی الفلاح اس وقت کھڑا ہو۔ ہمارے ہاں یہ بھی صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت ہے کہ امام پیچھے ہے اور یہاں مکبر نے تکبیر کہی تو امام صاحب نے چلنا شروع کیا، جس صف کے پاس امام صاحب پہنچے تو وہ صف والے کھڑے ہو جائیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ امام صاحب آگے سے آئیں تو امام صاحب جب آ جائیں، وہ شروع میں آ جائیں، بیچ میں آ جائیں، آخر میں آ جائیں، جب بھی آئیں سارے مقتدی کھڑے ہو کر صفیں درست کر لیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ امام صاحب خود ہی مکبر بن گئے، تکبیر خود ہی کہہ رہے ہیں، اور افضل بھی یہی ہے کہ امام ہی تکبیر کہے، لیکن ہمارے ہاں یہ معروف نہیں ہے۔ تو خیر، جب ایسی صورت ہے اب مستحب یہ ہوگا کہ سارے مقتدی بیٹھے رہیں جب تک تکبیر مکمل نہ ہو، کھڑے نہ ہو۔ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا یہ مستحب ہے۔ چادر اگر لپیٹی ہوئی تو ہاتھ باہر نکال لے، یہ مستحب ہے۔ یا جیب کی صورت بھی ہو سکتی، جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے تو وہ بھی نکال لے۔ عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جب عورت جماعت سے نماز پڑھ رہی ہے۔ عورتوں کے لیے ہمارے ہاں مسجدوں میں آنا علماء منع فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں نہ آئیں، لیکن عورتوں کی جماعت، عورت اور مرد اکٹھے ہوں اس کی جماعت تو ہو سکتی ہے نا۔ کیسے؟ گھر کے اندر شوہر ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہے، اور اس کی بہن، اس کی محارم جتنی بھی عورتیں ہیں، والدہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، اس کی نانی ہے، اس کی دادی ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی پھپھی ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھ سکتی اور وہ پڑھائے تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ جہاں ہم نماز پڑھیں تو درست ہے، لیکن مستحب، افضل، بہتر یہ ہے کہ پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نمازیں اسی طرح پڑھتے تھے۔ ہم تو وہ مصلی بچھانے کے رواج ہے نا، آج جب سردی ہے کہ اگر پیشانی زمین پر رکھیں گے ٹھنڈ لگے گی تو نماز میں کیا توجہ رہے گی، تو پھر اس میں بچھا لیں کچھ، اور ایسا نہیں ہے تو پھر کرے بھی ننگے فرش پر سجدہ کرے۔ گرد آلود پیشانی کی فضیلت۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر سرور، تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، جب کچھ بچھایا ہوگا تو مٹی کیسے لگے گی؟ نہیں بچھایا ہوگا جب بھی تو مٹی لگے گی بھائی۔ دوران نماز پیشانی سے مٹی چھڑانا بہتر نہیں، اور معاذ اللہ تکبر کے طور پر چھڑانا گناہ ہے، اور اگر نہ چھڑانے سے تکلیف ہوتی ہو یا خیال بڑھتا ہو تو چھڑانے میں حرج نہیں۔ اگر کسی کو ریاکاری کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کے بعد پیشانی سے مٹی صاف کر لے۔ فتاوی رضوی شریف کے حاشیے میں اگر ریا کا خیال ہو کہ لوگ ماتھے پر لگی مٹی دیکھ کر نمازی سمجھیں، جب تو اس کا باقی رکھنا حرام ہوگا، اور توجہ نہیں ہے اس کی طرف، ویسے وہ لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لگی رہے۔